ہوتی ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں ایک چرواہا تھا، چرواہ سمجھتے ہیں، بکریاں بھیڑیں چرانے والا۔ چروائے لوگ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تبھی تو چرواہا بنتا ہے۔ اگر پڑھا لکھا ہو تو پھر وہ تو کسی اسکول میں پڑھائے گا نا، وہ کسی اسٹیج پہ تقریر کرے، وہ کچھ نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے عام طور پہ چرواہا زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے علم کو چھپانے کے لیے چرواہا بن گیا ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ چند لوگ ہیں جو انگلی پہ اکثریت کی بات ہوتی ہے نا۔ وہ چرواہا گاؤں، ادھر کے گاؤں میں رہتا تھا، ادھر کے گاؤں میں بکریاں چرانے آتا تھا۔ عارف رومی کہتے ہیں وہ بکریوں کو کشتی میں رکھ کے لاتا تھا اس طرف کی چراگاہ کے لیے۔ وہ سوچتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ کشتی سے نجات دے دے، کشتی سے نجات مل جائے۔ اس نے پکڑ لیا ایک خطیب صاحب کو، کوئی مقرر صاحب تھے۔ انہوں نے کہا بابا اتنی محنت سے بکریاں ادھر سے ادھر لاتے ہیں، ذرا کچھ نجات کا سامان کر دو، ایسا کر دو کہ کشتی کی حاجت ختم ہو جائے۔ یہ تو لایانی سوال تھا، فضول سا سوال تھا۔ کوئی بھی کسی سے پوچھے گا تو دامن ہی جھاڑے گا آدمی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سوال پہ سوال کرتے تو آدمی دامن ہی جھاڑتا ہے۔ وہ چرواہے نے کہا اس خطیب صاحب سے کہ حضرت کوئی مسئلہ حل کر دیجئے، کشتی کا قصہ ختم ہو جائے۔ وہ سوچا یہ بڈھے کو، ان پڑھ کو سمجھانا آسان نہیں ہے، دامن سمیٹنا ہے، جھاڑنا ہے، ایک جملہ کہہ کے بھاگ جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ۔ کیا بابا کیا؟ بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، بسم اللہ پڑھو، دریا میں قدم رکھو، چلتے چلے جاؤ، بکریاں لے جاؤ، انشاءاللہ نہیں ڈوبنا ہے، یہ بول کر کے یہ چلے گئے۔ اب وہ کسان، وہ چرواہ تو تھا لیکن قدرت نے اس کے دل کو یقین کی دولت سے منور کر دیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پر یقین ہوتے ہیں، پر عزم ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے سنتے ہیں اور سن کر کے عمل کرتے ہیں یقین کی بنیاد پہ۔ کبھی کبھی بولنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، سننے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے ہم بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں چیخنے کے لیے تاکہ آپ کے صدقے ہماری ہی بخشش ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں قدرت نے کس کو کیا نوازا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ تو اس کی عطا کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ یہ مزاج عشق رسول ہے۔ کیا ہوا پھر؟ بڑے میاں خوش ہو گئے، روزانہ کے 2 درہم بچے۔ کتنا اچھا خطیب تھا کہ ایک چیز بتا کر کے پیسے بچا گیا۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ایک نہایت عجیب و پر اثر واقعہ پر مبنی ہے، ایسا واقعہ جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک چرواہے کا ایسا واقعہ جسے سن کر سب حیران رہ گئے۔ سید امین القادری صاحب نے اپنے ایمان افروز بیان میں اس چرواہے کی سچی کہانی بیان فرمائی جو ہمیں عشق الہی، عاجزی اور ایمان کی بلندی کا درس دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک سادہ دل چرواہا روز اپنے بکریوں کے ساتھ جنگل میں نکلتا۔ اس کے پاس نہ کوئی علم تھا نہ دنیاوی دولت، مگر دل میں خالص محبت تھی اپنے رب کے لیے۔ وہ تنہائی میں اپنے انداز میں رب سے بات کرتا، کبھی کہتا اے میرے رب، اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بال سنوارتا، تجھے کھانا کھلاتا، تجھے سلانے کے لیے نرم بستر بچھاتا۔ اس کی باتیں سن کر اگر کوئی عالم ہوتا تو شاید کہتا یہ الفاظ گستاخی ہیں، مگر جب یہ آواز عرش تک پہنچی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جا میرے بندے سے کہہ دے کہ میں اس کی محبت سے راضی ہوں۔ وہ جس محبت سے مجھے یاد کرتا ہے میں اسی محبت سے اسے قبول کرتا ہوں۔ سید امین القادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رب کو الفاظ نہیں نیت پسند ہے۔ بندگی کے ظاہر سے زیادہ دل کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ ایک چرواہے کا خالص دل اس کے علم اور دولت سے زیادہ قیمتی بن گیا کیونکہ اس دل میں ریا نہیں تھی، صرف محبت تھی۔ آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کیا ہماری عبادتوں میں بھی وہ سچائی، وہ محبت، وہ عاجزی موجود ہے یا ہم صرف ظاہری دکھاوے میں الجھ کر رہ گئے ہیں؟ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو تنہائی میں، سادگی میں دل سے یا اللہ کہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کا یہ ایمان تازہ کر دینے والا بیان، ایک چرواہے کا ایسا واقعہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رب کے قریب ہونے کے لیے علم یا عہدہ نہیں بلکہ ایک سچا دل کافی ہے۔ تو چلیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ اب جیسے ہی آئے، شام کو بسم اللہ پڑھی، آگے چرواہا چلا، پیچھے بکریاں چلی، پار ہو گئے۔ دل سے دعائیں نکلی، وارے خطیب
خدا تجھے سلامت رکھے، تو نے تو میرے سکے بچا دیے۔ روزانہ آنا جانا شروع ہو گیا، کشتی سے نجات مل گئی۔ خدا کا کرنا، بہت دنوں کے بعد ایک دن وہی خطیب صاحب دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اور یہ آئے چرواہے صاحب، اور آنے کے بعد جب انہوں نے کہا ارے خطیب صاحب کس کا انتظار ہے، کہا بابا یہ تو بھول گئے تھے۔ سنانے والا بھول جاتا ہے، سننے والا یاد رکھتا ہے۔ یہ تو بھول گئے تھے۔ چرواہے نے کہا خطیب صاحب کس کا انتظار ہے، کہا کشتی کا۔ ارے کشتی کیوں، آپ ہی نے تو عمل بتایا، بسم اللہ پڑھو نکل جاؤ۔ دیکھو ہم کیسے جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھا، آگے چرواہا چلا، پیچھے بکریاں چلی، سب گزر گئے۔ یہ خطیب صاحب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ تو چرواہے نے کہا رکو ہم ابھی آتے ہیں، ہاتھ پکڑا، بسم اللہ پڑھا مولوی صاحب، بسم اللہ پڑھا، لیکن بہرحال ڈوب گیا، اس کا ہاتھ پکڑنا بھی بچا نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت حیرت ہے، آپ کے بتانے پر ہم نے عمل کیا، ہم چلتے چلے آپ ڈوب گئے۔ اس نے بڑی حسرت سے کہا علم تو آ گیا مگر تجھ جیسا یقین کہاں سے لاؤں، علم محنت سے آتا ہے، یقین اس کے کرم سے آتا ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیر۔ اگر آج بھی یقین سے تم سورہ فاتحہ پڑھ دو تو بیمار کو شفا مل جائے۔ اگر آج بھی تم آیت الکرسی یقین سے پڑھو، تمہارے گھر میں چوری، وہ یقین پیدا کرو، یقین جو صدیق و سراقہ کے پاس تھا، جو عمر و حیدر کے پاس تھا، جو بلال و اویس کے پاس تھا، اور اسی کا نام ایمان ہے، اس لیے کہ قرآن اسی کو ایمان قرار دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے